ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگان، میرے ہم سفر نوجوان ساتھی اور یہاں کے غیور مسلمانوں، میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ چند باتیں جو کچھ سفر میں آئی اور جو کچھ یہاں بیٹھے بیٹھے سنی، ان کا کچھ خاکہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے۔ بہت ساری باتیں دوران گفتگو دماغ میں آ جاتی ہیں، بندہ ان کو بیان کر لیتا ہے۔ شروع میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ امریکہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، شاید ہی دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہوگا جس نے امریکہ کا نام نہیں سنا ہوگا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو تعلیمی سسٹم سے، ایجوکیشنل سے وابستہ ہیں، ایسا مجھے لگ رہا ہے کچھ چہروں سے، اور سٹیج پر بھی موجود کچھ معزز محترم ہیں جن کا واسطہ ایجوکیشن سے ہے۔ دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، جیسے کہ آپ کی کلہوتران کالج کے نام سے، حالانکہ یہ پڑتا ہے نیلی میں ہے، لیکن ہمارے یہاں مشہور یہ کلہوتران کالج سے ہے۔ ہمارے بونجوا سے بہت سارے شروع میں ساتھی آئے ہیں جن نے یہاں سے پڑھا ہے۔ پھر بدروا یونیورسٹی مشہور ہو گئی، جموں اور کشمیر کی تھی ہی، بلکہ مجھے ایک سنا رہے تھے کہ جموں کی یونیورسٹی کا شمار ہندوستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ ایسے دنیا بھر کی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، ان میں سے ایک یونیورسٹی آکسفورڈ کی، بہت سارے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، اور آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے پہلی بار سنا ہوگا۔ وہ بڑی یونیورسٹی ہے۔ ایسی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا، پھر وہاں پر کوئی پروگرام ہونا، کوئی سیمینار ہونا، دنیاوی اعتبار سے یہ بڑا مقام رکھتا ہے۔ جیسے
ہمارے اداروں کے اعتبار سے ہم نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے، تو وہاں پر کوئی سیمینار ہوگا، وہاں پر کوئی پروگرام ہوگا، تو یہاں کے مدرسوں کے مقابلے میں وہ ایک بڑا پروگرام ہوگا، اور اس بڑے پروگرام کا مقام بھی بڑا ہوگا۔ وہاں پر جو لوگ بولیں گے وہ ملکوں کے چنیدہ لوگ ہوں گے، چن کر آئے ہوں گے۔ وہ ایسے وہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ جموں یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے آئے گا تو اس کو لیکچر دینے کے لیے اس کے پاس وقت بہت قیمتی رہا ہوگا۔ ابھی 2-4 سال پہلے ایک انٹرویو آیا تھا، بی بی سی نے اس کا انٹرویو کیا تھا۔ وہ ایک لیڈیز تھی اور وہ آئی تھی آپ کے پریم نگر کے بالکل جب آپ جا رہے ہیں یہاں سے ڈوڈا کی طرف، تو پریم نگر کے سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک سکول ہے۔ سکول کا نام ہے حاجی پبلک سکول، اس جگہ کا نام ہے بریسونا۔ ابھی چند دن پہلے اس کی بڑی نیوز چل رہی تھی۔ اس لیڈی کا انٹرویو وہاں سے آیا۔ اس لیڈی کو علی گڑھ یونیورسٹی میں آدھے گھنٹے کا لیکچر دینے کے لیے یونیورسٹی والے 5 لاکھ روپیہ دے رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کا لیکچر دینا تھا اور 5 لاکھ روپے اس کو دے رہے تھے۔ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہی خاتون ہمارے ضلع کے اندر اس پہاڑی پر آ جاتی ہے، اس کے آنے کا وقت، اس کے رہنے کا وقت اس پہاڑی پر۔ میں ایک بار گیا ہوں اور مجھے لگتا ہے شاید جو ایک بار جاتا دوبارہ وہاں جاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ روڈ وغیرہ نہیں ہے۔ چلا تو جاتا ہے گھوڑے پر، لیکن واپسی پر ہم جیسے لوگوں کی ٹانگیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ وہ کیوں آئی وہاں، وہ ایک الگ قضیہ ہے، وہ جانیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس عورت کے پاس آدھا گھنٹہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لیے وقت نہیں تھا، لیکن وہاں وہ آئی اور اس کے بدلے میں اس کو 5 لاکھ روپے دے رہے تھے۔ معلوم یہ ہو گیا بعض لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو وہاں صرف کرتے جہاں ان کو لگتا ہے یہاں میرا فائدہ ہوگا۔ بلا وجہ کوئی بندہ کہیں نہیں جائے گا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں، ان کو کام دھندہ کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ خود بھی بیکار ہوتے ہیں، دوسروں کو بیکار کرتے ہیں۔ وہ آئیں گے سلام کے نام پر، دعا کے نام پر، مسافے کے نام پر گھنٹہ ضائع کریں گے۔ آئے کیوں ہے؟ ملاقات کے لیے، وہ تو ہو گئی، کچھ کام ہے نہ کچھ نہیں، پھر بیٹھیں گے۔ اب جو بندہ مصروف ہوگا اس کو الجھن ہوتی ہے، وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ بعض اکابر علماء ایسے گزرے ہیں جو حکیم بھی تھے، مولوی لگتا ہے مولوی ہوتا ہے، لیکن وہ مولوی ہر اعتبار سے اس کا دماغ چلتا ہے۔ حکیم الامت حضرت اللہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے پاس لوگ بہت آتے تھے۔ ایک بندہ آیا عصر کے بعد، اور عام طور پر حضرت پھونک مارتے تھے، تعویذ لکھتے تھے، یعنی عوام سے ملتے تھے، جس کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ پورا کرتے تھے۔ ایک بندہ آیا، سلام کیا، مسافہ کیا، کیوں آئے تھے؟ ملاقات کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اور کام؟ جی کوئی کام نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر 2-3 منٹ کے بعد کوئی کام ہے؟ کہ کوئی کام نہیں۔ حضرت اپنے کام میں لگے۔ جب مغرب کی اذان ہونے لگی، کہنے لگے حضرت وہ ایک تعویذ لینا تھا، کہ ایسا تعویذ دوں گا 5 انگلیوں کا جو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ 3 مرتبہ تو اسے پوچھا کام ہے کوئی؟ اس وقت تو تم نے بتایا نہیں، اور اس وقت کام بتا رہے ہو۔ اب ایسے بندہ کہ اچھا بڑے بد مزاج ہیں، بڑے بدخلق ہیں۔ وہاں اس وقت اخلاق کہاں گئے تھے؟ حضرت نے ایک طریقہ بنا کے رکھا تھا، کیا جب کوئی بندہ تھا پوچھتے کچھ کام؟ نہیں کوئی کام نہیں۔ کچھ کہنا؟ کچھ کہنا نہیں۔ حضرت کتاب اٹھا کر دے، لو یہ پڑھو، اور مطالعہ کر کے جب جانا ہوگا مجھے بتانا اس میں لکھا کیا ہے۔ اب 2 کاموں میں سے ایک ہوتے ہیں، یا تو یہ بندہ جان چھوڑ کر نکل جائے گا یہاں سے اور جگہ خالی کرے گا، اور یا بندہ اس کتاب کو پڑھے گا تو پڑھ کر کچھ اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن بعض ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ کتاب کو الٹے پلٹیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، کتاب کو رکھ کر پھر بیٹھے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو سوائے بری بھلی سننے کے اور کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔
بعض لوگ قیمتی ہوتے ہیں اور وقت واقعی قیمتی ہوتا ہے. کسی نے لکھا الوقت اثمن من الذهب، وقت یہ سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس کی قدر اس کو ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے. ایک بندہ اس نے گھڑی پہنی تھی تو اس کو پوچھا کتنے کی ہے؟ کہا 15,000 کی. کہا 15,000 کی گھڑی پہنی ہے؟ یہ میری گھڑی یہ تو 150 روپے کی ہے. تو وہ بھی تو ٹائم بتا رہی، یہ بھی ٹائم بتا رہی. اس نے کہا ہاں، وہ تیری 150 روپے والی وہ تیرا ٹائم بتاتی ہے، اور میری 15,000 والی یہ میرا ٹائم بتاتی ہے. وہ تو بدھو تھا، وہ تو سمجھا نہیں، لیکن اس کو بتانا یہ تھا میرے یہاں وقت کی اتنی قیمت ہے، گھڑی کے ایک ایک منٹ میرے پاس وہاں لکھے ہوتے ہیں، مجھے 2 منٹ وہاں لگانے، 5 منٹ یہاں لگانے، 4 منٹ یہاں لگانے ہیں. اس لیے ہوتا ہے وقت کی قیمت. اور ہمارے یہاں تو وقت کی قیمت ہوتی نہیں ہے. ہم تو بس زبردستی پلٹ بھی جائیں گے، بٹھا بھی دیں گے، کھلائیں گے بھی، بس اس کو ہم سمجھتے ہیں محبت. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے بیوقوفی. بیوقوف نہیں بننا چاہیے، محب ضرور بننا چاہیے، محبت کرنے والا ضرور بننا چاہیے. وقت کی جب قیمت ہوتی ہے کسی کے پاس وہ قدر بھی کرتا ہے. تو اتنی بڑی یونیورسٹیوں میں جانے کے لیے وہ بندہ مصروف ترین بھی ہوگا، وہ قابل ترین بھی ہوگا، اور لوگوں کے درمیان میں اس کا ایک مقام بھی ہوگا. اس بندے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا. اس لیکچر کا جو لب لباب ہے جو نکالا گیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے وہاں صرف اور صرف اسلام دشمن لوگ تھے، یہودی اور عیسائی، کوئی اور نہیں تھا. اس نے ان لوگوں سے کہا میں تم کو 2 بتاتا ہوں. پہلی بات یہ بتاتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو تصور تھا اس کو دماغ سے نکال دو. پہلی بات، ہمارے بزرگوں کا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو تصور تھا اس کو نکال دو. اور دوسری بات جو میں مشورہ بھی دیتا ہوں اور رائے بھی دیتا ہوں کہ دنیا کے نظام کو آئندہ چلانے کے لیے تم اسلام کی سٹڈی کرو. یہ وہ بات ہے جو ان لوگوں کے سامنے ایک پاگل کہے گا، لیکن ہم لوگ کسی جذباتی آدمی کو پاگل کہتے ہیں، جو ہماری اصلاح کرے گا ہم اس کو پاگل کہتے ہیں. وہ لوگ وہاں سوچ وچار کے لیے، غور و فکر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس پر کتنا عمل کیا وہ ابھی ظاہر نہیں، لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ نظام وہی آنے والا ہے. چند سال پہلے ایک بندے نے ایک آرٹیکل لکھا، وہ بھی امریکہ کا تھا. اس نے کہا دنیا سے معاشی بحران کو ختم کرنے کے لیے سود کی شرح کو کم کرنا چاہیے. کسی نے اس کو واپس جواب لکھا اس سود کی شرح کو کم کرنے کی مقدار کتنی ہے؟ اس نے کہا 0%. کہ سود کو شروع سے ختم کر دو، دنیا کے اندر جو معاشی بحران آیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ کس کی بات ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے. قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے سود انسان کو گھاٹے میں ڈالتا ہے، اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ مال کو بڑھاتے ہیں. لیکن وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سود کی شرح کو کم کرنا پڑے گا. اور کتنا کم؟ 0%. معلوم یہ ہو گیا بات وہی قرآن کی آ گئی. لیکن اسی بات کو اگر کوئی مسلمان کہے گا تو کہیں گے یہ اسلام کا نظام چاہتے ہیں، یہ قرآن کا نظام چاہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہتے ہیں. اور واقعی چاہتے ہیں، اس میں دو رائے کون سی ہے. لیکن جب تک نہ مسلمان اس اسلام کی سٹڈی کرے گا، اسلام کا مطالعہ کرے گا، تب تک جو کچھ ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں، یہی سب کچھ ہوتا رہے گا. آپ کی اس کانفرنس کا عنوان اتحاد ملت، اور اس کے لیے اتنا بڑا ہال بک کیا گیا، اور بھلیسا کی آبادی بونجوا کے مقابلے میں شاید چگنی اور 10 گنا زیادہ ہوگی. اس لیے کہ ہم بھلیسا کو دوندی سے شروع کرتے ہیں اور ادھر کہاں تک یہ جاتا، یہ سارا بھلیس ہے. کال جگاسر تک یہ سارا بھلیس ہے. اور ادھر سے کل مجھے بدروا سے فون کر رہے تھے تم کو بھلیسا آنا ہے.
تو مغرب کے بعد بھدرواہ آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ تو ناممکن ہے، اتنا لمبا سفر کرے۔ کہنے لگے نہیں، اب ادھر پہاڑوں سے عبور کر کے گاڑیاں جاتی ہیں، آپ مغرب یہاں پڑھ سکتے ہو۔ میں نے کہا لیکن نہیں آ سکتا ہوں۔ تمہارے کہنا تو ٹھیک ہے، راستہ اچھا ہے، گاڑیاں آتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے گاڑیاں جاتی کہاں سے، اور گاڑیوں کی قیمت تو اس کو ہوگی جس کی گاڑی ہوگی۔ دوسرے کی گاڑی کو چاہے پتھروں پر چڑھاؤ، چاہے آسمان پر اڑاؤ، وہ کہتے ہیں گڑے گھاسن چاہیے اور کن۔ تو وہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے قیمت وہی جانتا ہے۔ تو اگر ادھر سے دیکھیں گے، ادھر سے دیکھیں گے، یعنی چاروں طرف سے آپ کے علاقے کو دیکھیں گے، یہاں کی آبادی ہمارے علاقے کے مقابلے میں بہت بڑی بنے گی۔ اب بونجوا کے اندر ایک کانفرنس آپ کرو تو وہاں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے۔ آپ کے بلیس میں، اور بالکل مرکز جس کو کہا جاتا ہے بلیس کا، یہاں پر اتحاد ملت کی کانفرنس کی جا رہی ہے، تو بندے ہمارے سامنے گنے چنے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کمیت نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں کیفیت ہوتی ہے۔ تعداد سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اور تعداد سے کبھی اسلام غالب بھی نہیں آیا ہے۔ ایک دن اسلام تو 313 تھے، غالب کتنے پر آگئے؟ تنہ تنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مکہ المکرمہ سے سب کو نکال دیا تھا، اور جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، صلح حدیبیہ میں یہ شرط بھی نہیں مانیں گے، یہ شرط بھی نہیں مانیں گے، یہ شرط بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ جب یہ لکھا جا رہا تھا یہ معاہدہ قریش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہو رہا ہے، تو سہیل جو قریش کی طرف سے آیا تھا کہنے لگا نہیں، یہ لکھو یہ معاہدہ قریش اور محمد بن عبداللہ کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو لکھوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لکھو محمد بن عبداللہ۔ سہیل نے کہا جھگڑا ہی تو اسی بات پر ہے، اگر ہم محمد کے بعد رسول اللہ مان لیتے پھر جھگڑا ہی ختم تھا۔ ہم محمد مانتے ہیں لیکن رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کہاں پر لکھا؟ کہا یہ لکھا ہے۔ آپ نے اس پر گول دائرہ بنا دیا، چلو ہم یہ ختم کر لیتے ہیں، لکھو یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ اس وقت جان لو کہ جو لوگ اس واقعے کو پڑھتے ہیں، یہ جب سنتے ہیں تو بزدل سے بزدل مسلمان کے جذبات بھی بھڑک اٹھتے ہیں، جیسے ابھی بلال صاحب کے جذبات بھڑک رہے تھے، ایسے ان کے جذبات بھی بھڑک رہے تھے۔ ہم ہوتے ہم یہ کرتے، اور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل۔ کیا دین حق نہیں کہا؟ کیا آپ حق پر نہیں کہا؟ کہا پھر دب کر کیوں فیصلہ کرنا ہے؟ کہا رک جاؤ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ جب اللہ نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے تو پھر وہاں کمیت کی ضرورت نہیں، وہاں کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس مجمع نے بھی چند باتوں کو لے لیا اور عمل کی نیت کر لی تو کایا پلٹ جائے گی۔ ہمارے بونجوا کے اندر، میں بونجوا کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں بونجوا کا ہوں، کیونکہ جو کچھ بندے نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے تو اس مشاہدے پر زیادہ یقین آتا ہے اور زیادہ یقین کرتا ہے۔ 99 میں ہمارے یہاں سب سے پہلے 11 بندے گئے بھوپال اجتماع میں، اور وہاں سے واپس آ گئے تو تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ سارے خرافات جو دنیا میں ہوتے تھے وہ سارے کے سارے بونجوا میں ہوتے تھے۔ مجھے میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ سنایا، میں نے والد صاحب کو کہا دورے کا سال تھا، میں نے والد صاحب کو کہا 10,000 چاہیے۔ اس وقت والد صاحب کی تنخواہ شاید 3 یا 3,500 تھی، ٹیچر تھے۔ کہنے کہ 10,000 جم تو آمد تم دا وہیں سے دو گئی سے گھر بیتن آشگاں 10 ساس بنے نہیں 10,000۔ تقریباً ایک ہفتہ میرا گزر گیا کہ 10,000 نہیں بنے۔ میں ٹھاٹری گیا، وہاں سے فون کیا، ایک ساتھی کو کہا تم میری طرف سے دارالعلوم کے اندر درخواست ڈال دو، 1 مہینے تک کی رخصت کی درخواست ڈال دو۔ تو میں نے ان سے کہا شاید ایسا لگتا ہے شاید میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن ان کو میں نے بتایا نہیں کیا وجہ ہے۔ لیکن پھر چند دنوں میں اللہ پاک نے 10,000 کا انتظام کر دیا، 10,000 ہو گئے تو کام ہو گیا۔ جب ہم پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے گئے تھے بونجوا سے تو 11 لڑکے گئے تھے، اور 11 میں سے 6 بڑے تھے۔ کل ہمارا 17 آدمیوں کا قافلہ تھا جو بونجوا سے نکلا تھا۔ سارے خرافات، سارے بدعات، سب کچھ تھا وہاں۔
تو مجھے والد صاحب نے سنا ایک دن تو یہ پتہ اس کہتی ہے کیا ہے اس کرن مز کیا اس کرن دپان ہر برستوار تو ہر ژندروار اس کھنن آسان گڑ یہ کن گڑ یہ کن گڑ یہ کن مز کیازِ دپان اخ پیر اوس ونان دپان ییٚتہِ چھُ جود بیاکھ اوس ونان ییٚتہِ چھُ جود بیاکھ اوس یِوان ییٚتہِ چھُ جود دپان یِمن جودن پتہ ٲسۍ لٔگِتھ آسان دپان اخ پیر اون میں تو پیر آ رہا تھا تو پیر نے کہا مجھے نیاز دو پیر نے تم ہمارے سویف سی تھی وہ صوفی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے یہ اگر میں نام بتاؤں گا شاید آپ ان پیر صاحب کو جانتے ہوں گے بہت سارے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا ان پیر صاحب کے سویف ساتھ میں تھے اور ان صوفیوں کا کام یہ ہوتا تھا پرانے زمانے کے اندر گھر کی عورتوں کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے وہ سویف ایون سے تھی تم ہی ایس چھن بناوا تو میرے نانا کے یہاں کھانا تھا میں بھی گیا وہاں تو میں نے دیکھا وہ صوف کھانا بنا رہے ہیں عصر سے پہلے وہ وہاں آ گئے تھے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی مغرب کا وقت آ گیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی عشاء کا وقت آ گیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی عشاء سے پہلے پیر صاحب آ گئے تھے پھر ختم پڑا وہ سارا ہو گیا پھر کھانا کھایا ہمیں تو اس سے مطلب نہیں تھا کہ پیر نے پڑھنا کیا ہے ایسا اس مطلب اس میں ہے سن پھول لیکن وہ جب بات کبھی اٹکتی ہے نا اس دماغ کے اندر پھر اس کھوپڑی شریف کو آرام نہیں آتا ہے پھر یہ چلتی رہتی ہے تو میں نے دوسرے دن کہا ابا جی کو تو اس زمانے میں والد صاحب کو بابا کہتا تھا لیکن صحیح بابا ہی ہوتا ہے آج کل زمانے کا ڈیڈی بابو پتہ نہیں کیا کیا آگے ہے لیکن جو مزہ بابا کہنے میں ہے جو مزہ اماں کہنے میں ہے وہ مزہ کسی اور نام میں نہیں ہے حالانکہ میں بھی بعد میں والد صاحب کو ابا جی اور والدہ کو ممی کہنے لگا لیکن اصل مزہ ماں باپ کو اماں ہائے افسوس آج جب میری زبان سے اماں نکلتا نا اب تو اماں رہی نہیں نا جب اماں زندہ تھی تب تو یہ چیز لذت نہیں تھی جب مائیں گزر جاتی ہیں پھر آپ ترسو گے اپنی ماں کو اماں کہنے کے لیے لیکن پھر وہ اماں نہیں ہوگی پھر آپ قبر پر جاؤ گے سینکڑوں آنسو بہاؤ گے لیکن پھر اماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا آج کے نوجوان کو ماں ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ پکارتی ہے پیارے جگر بیٹا ادھر آؤ لیکن یہ نوجوان بیٹا ماں کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے وہ موبائل میں لگا ہوتا ہے گیم کھیل رہا ہے واٹس ایپ پر لگا ہے فیس بک پر لگا ہے دوستوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اماں اور ابا کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے والد صاحب کو کہا بابا تو اسے ونان دپان یہ پیر صاحب سے نیک آسان تمے سے مرد مہینو یوان تو یمن خاطر کھیون بناون مگر یم وچ میں یو پڑھ یمو پڑھ اخ تہ نماز تو یس بے نمازی آس بے نمازی ات سیت گژھِ کھیون دپان ژےٚ چھی نہٕ پتہ پیر صاحب یوت کتھ گژھن وونی اب وہ پرانے لوگ سمجھتے تھے کہ پیر صاحب کی شان میں گستاخی کی خبر کو تراٹ پہ دی تھی اب یہ پیر صاحب جب بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا تو پھر اثرات کون سے پڑیں گے وہاں بے نمازی کیسا ہوتا ہے کیا بے نمازی پیارا ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں ناز دعا کر تو یہ اولاد کیسے سیادی یہ اولاد بگڑی ہوئی ہے یہ سدھرنی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں کسی بندے کو کہوں وہ آ کر نماز پڑھائے اور خود مدینہ کی گلیوں میں جاؤں جو لوگ بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں بوزم شوا یہ حدیث ہاں بوزم شوا نہائی بوزو زبردست مشیدن ویشو بوزنا ونا زبردستی زبردستی بہناون اب تو تبلیغ والے ایسی جنات ہی وہ دروازے پر بیٹھتے تھے بیٹھ جاؤ جس نے نہیں بیٹھنا ہوتا کیا جھگڑا کرے گا وہاں اب وہ سنائی ہوگی وہاں تو سنی ہوگی اب یہ کس نے کہا ہے یہ تو حدیث ہے نا حدیث پر چھا یقین کی نا ہاں نا اگر سے یقین ایسے ہے تو مفتی صاحب ایسا مسئلہ دنگل میں جگہ بھی نہیں ہے لوگ سارے وہاں گئے ہیں یہاں پر تو ایک ایک قدم پر ایک ایک منٹ پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے نا ہمیں لگ رہا ہے یہاں مل کیا رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور یہ رحمت ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم یہاں سے باہر جائیں گے یہ تو میں چونکہ آپ کو کچھ دکھی الفاظ سنا رہا ہوں کچھ ہنسی والے سنا رہا ہوں اس لیے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے ورنہ اکثر و بیشتر لوگ بیان میں سوتے رہتی ہے
جمعے میں بلال صاحب کہہ رہے تھے نا جمعے کے واز ہم نے بہت پڑھے. ارے اگر لوگ بیانات سنتے نا یہ کچھ کرتے وہاں, یہ تو وہاں یا تو پنکھے گنتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں. یہ تو بہت اچھا مشاہدہ ہمارا. اور چونکہ وہاں علمی بات بیان کرنی ہوتی ہے, جو ہی علمی بات بیان کی جاتی ہے وہ اونگتے رہتے ہیں, وہ سوتے رہتے ہیں اور یا نقطے نکالتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت چونکہ وہاں برس رہی ہوتی ہے, اس اللہ کی رحمت کو برستے برستے پھر بندے کو مزہ آ جاتا ہے. میری بہن کہنے لگی والدہ کو شب کا روز اور نیندر آنے لگی. وہ بہن کے لیے بابا یہ شیز گژھان تتہ پورٕ راتس بیہوان تتہ نیندرٕے یِوان ییٚتہِ بولے نفل پڑان ییٚتہِ مےٚ ٹھۄل یِوان. دپان چھس بچا ییٚلہِ تور چھِنہ گژھان تمِچ مثال یۄس چھےٚ نا سۄ چھِ کنڈٮ۪ن ہٕنٛز مثال. ییٚلہِ اِنسان کنڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ بیٚہہِ نا تتہِ کۄس نیندٕر یی. یُس یہِ شب قدر چھِ یہِ چھِ ڈنلوپن ہٕنٛز مثال. ڈنلوپس پٮ۪ٹھ مٲنِو بہن ییٚتہِ مےٚ بیٚہہِ تٔمِس یی نیندٕر تتہِ. کونڈ اگر اکھ آسہِ سُہ چھُنہٕ میٖل تہٕ اگر ییٚلہِ کنڈٮ۪ن ہُنٛد پوٗرٕ باڑ آسہِ بیٚہہِ تتہِ یی نیندٕر. یہ جو مجلسیں ہوتی ہے ان مجلسوں میں اللہ کی رحمت اترتی ہے. اس رحمت کی وجہ سے پھر بندے کو نیند بھی آ جاتی ہے اور نیند کے نتیجے میں پھر بندے کو رحمت برس کر پھر وہ بات سنتا بھی نہیں ہے کہ کہاں سے کیا ہو گیا ہے. بہرحال نبی علیہ السلام کی بات پر ہم کو اپنی ذات کے وجود سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے. میں ابھی بول رہا ہوں نا میرا یقین ہے, میں بھلیس میں ہوں, ایک حال میں ہوں, کرسی پر بیٹھا ہوں اور بول رہا ہوں. جتنا مجھے اس بات پر یقین ہے اس سے زیادہ 100% زیادہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہے. ارے یقین رکھنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کسی کے وہم و گمان میں بھی گزر گیا کہ ہاں فرمومت چک مگر آہستہ پوز, اگر یہ خالی سوچ میں پڑ گیا سمجھو ایمان سے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان گھروں میں آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. بغیر نمازی کے لیے نہیں کہا, کس کے لیے کہا؟ جو نماز میں پڑھتے ہیں گھر میں بغیر عذر کے, ان گھروں کو آگ لگا دوں. جس گھر کے منشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہو میں اس کو آگ لگا دوں. بتاؤ وہاں رحمت اترے گی یا زحمت اترے گی؟ اس گھر میں دیکھو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا, باپ بیٹے کے درمیان میں جھگڑا, بیٹی اور بہو کے درمیان میں جگہ, ساس اور بہو کے وہاں تو نحوست ہی نحوست آتی رہتی ہے, وہاں رحمت نہیں آ سکتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتے ہیں. تو والد صاحب لوگ ونان دپان اخ وقتہ اوس, پیر صاحب لوگ ونان مے گژھِ نیاز آسُن. کۭژاہ گژھِ نیاز؟ 5 رۄپیہِ. دپان مےٚ دوٚپ 5 رۄپیہِ چھےٚ نہٕ. دپان لوگ یِتھ کٔنۍ نہٕ 5 رۄپیہِ دِتھ کل چھُنہٕ مےٚ نیرُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ نہٕ. دپان ڈیرا ڈال دیا. وہی 3 دن گزر گئے اور 5 روپے کیش میرے پاس نہیں تھا. میں دوٚپُس ووٚژھ دِمناے, گٮ۪و دِماے, رازما دِماے, کیٛاہ تھا دِمن. نہ 5 رۄپیہِ گژھن نقد, سُہ چھُے مےٚ مگر 5 رۄپیہِ گژھن نقد تہِ آسہِ. کہا 3 دن کے بعد میں نے ادھار 5 روپے لے لیے, اس کے بعد خلاصی کروائی کہ جاؤ, اس سے زیادہ تو تم نے میرا راشن کھا لیا یہاں بیٹھے بیٹھے. پرانے زمانے کے اندر یہ ساری چیزیں, یہ سارے خرافات تھے, لیکن جب دین وجود میں آ جاتا ہے یہ سارے خرافات ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بونجوا کے اندر یہ سب چیزیں تھیں, لیکن اللہ پاک نے جب دین دے دیا, اور بندے کتنے نکلے تھے, میں نے مدرسے کی تعداد بھی بتائی, تبلیغ کی تعداد بھی بتائی. تبلیغ میں نکلے تھے 11 بندے, اور اس میں سے 6 واپس آئے تھے 10 دن کے بعد, اور 5 گئے تھے چلا لگانے کے لیے. اور 5 جب وہ چلا لگانے کے لیے گئے تھے, یُتھ کال میں یاد چھُ تیُتھ کال منٛز اوس تِمن منٛز پٔرمٕتۍ شاید 2 باقی ٲسۍ 3 پٔرِتھ, اور تِمن منٛز اوس اکھ دۄژُل, بالکل ٹھیٹھ دۄژُل, تٔمِس چھُنہٕ کینٛہہ تہِ نہٕ انگوٗٹھا چھاپ, مگر بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن اجتماعن منٛز ٲسۍ تٔمِس وَنان آز چھُ اجتماعس منٛز بیان ییٚمۍ کَرُن. پھر اللہ پاک نے وہیں سے چلایا 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 چلایا. اللہ پاک نے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہوں گا کہ بونجوا کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا کہ جس گاؤں کے اندر کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا.
अल्हम्दुलिल्लाह उलमा है, मुफ्तियान किराम है, हुफ़ाज़ है, बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने ये जो रमज़ान के, इस रमज़ान से पहले मैंने लिस्ट बनाई थी पूरी बौंजवा की। मुझे कोई गांव ऐसा नहीं मिला कि जिस गांव के अंदर कोई हाफिज़ न हो, छोटे से छोटा गांव हो या बड़े से बड़ा गांव हो। हमारा गांव है 20 घरों पर मुश्तमिल, अल्हम्दुलिल्लाह उस गांव के अंदर 7 हाफिज़ हैं। ये मैंने कोई तारीफ में नहीं कहा, ये मैंने ये कहा कि बंदे थोड़े से बैठे हुए हैं, लेकिन ये थोड़े से बंदे भी अगर इस बात को लेकर जाएंगे कि हमें कुछ करना है, इनकलाब लाना है, तो फिर हमारे यहाँ कमियत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैफियत की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पूरा भलेस आ जाएगा, बड़ा सा इज्तिमा हो जाएगा, धुएंदार तकरीर होगी, शामस प्रिजनगर दबनो तकरीर को दबना ज़बरदस्त। इमाम सबन क्या था आज दजतुल्लकन ना बनियान क्या तब ना वन तकरीर करन जब बनियान क्या ना सरोजों ने याद किए थी ना। तो अगर हम इस छोटी सी मजलिस के अंदर चंद बातें याद करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब बरपा पैदा हो जाएगा। वो जो मैंने वाक़या सुनाया था शुरू में, उस बंदे ने ये कहा था कि भाई हमारे बड़े इस्लाम और मुसलमान के बारे में क्या कहते हैं उसको भूल जाओ। क्यों? वो इसलिए कि एक बंदा मुसव्विर था, वो तस्वीरें बनाता था, तो उसने दीवार पर तस्वीर बनाई, शेर और बंदा, शेर की तस्वीर बनाई और फिर बंदे ने पकड़ा उस शेर को अपने हाथों में और उसका गला मरोड़ने लगा। इतने में वहाँ से शेर निकला। इस मुसव्विर ने, तस्वीर बनाने वाले ने कहा, शेर ये तस्वीर कैसी है? कहा बहुत ज़बरदस्त। कहा मैं ज़बरदस्त नहीं पूछ रहा हूँ, तेरा अंजाम क्या हो रहा है? कहा बिल्कुल ये सही है, लेकिन मसला यह है कि कलम तुम्हारे हाथ में है। अगर ये कलम मेरे शेर के हाथ में होता फिर देखते कि गला किसका घूंटा जाता। इस वक्त सब कुछ दूसरों के हाथ में है। मीडिया उनके हाथ में, प्रिंट मीडिया उनके हाथ में, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में, कलम उनके हाथ में, अखबार उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में। लिहाजा वो इस्लाम को जैसा चाहते हैं पेश करते हैं। होगा कुछ नहीं, कहा ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, ये वो है, ये फलां है। इस्लाम की वो तस्वीर पेश करेंगे जिसका इस्लाम का उसके साथ दूर दूर का वास्ता नहीं होगा। लेकिन चूंकि कलम उनके हाथ में, लिहाजा जैसे चाहेंगे तस्वीर बनाएंगे। लेकिन कसूर कौन छो? कसूर छो तोन कि सोन। आपका जो मैंने मिसाल शुरू में दी ना, ये किल्होत्रान कॉलेज ये कब का बना हुआ है? कारुक बनो मुझो बुजुर्ग ना शायद याद, शायद ये किल्होत्रान कॉलेज जो मशहूर है, हायर सेकेंडरी बुंजा में ये बना है। बुंजा में ये बना है, तो बुंजा के बाद यहाँ से 10th तो निकले होंगे, हाई सेकेंडरी था ना ये। बुंजा से लेकर आज क्या है? हाँ कितने साल हो गए? 50, 60, 70 और 4 74 साल हो गए। 74 साल हो गए इस स्कूल को बने हुए। उस जमाने में जिसने यहाँ पर 10th किया होगा टॉपर रहा होगा या नहीं रहा होगा? रहा होगा नहीं होगा? यहाँ के गुलाम रसूल आज़ाद साहब गुजरे हैं, उनके कलम की लिखी हुई किताब मैंने देखी मुस्तफ़ा आज़ाद साहब के पास में। क्या तहरीर, वाइज का कंप्यूटर और उनकी तहरीर। मौलाना इरफान साहब ने भी शायद उनके पास वो किताब देखी होगी। 74 सालों में हमने स्कूल में कमाया क्या? फिर उस पुराने ज़माने के अंदर हमारे यहाँ के केस ऑफिसर है पुराने, असलम मलिक साहब, अब वो रिटायर हो गए हैं। हाँ बिरून के असल वो रहने वाले हैं, अब तो वो डोडा में शिफ्ट हो गए। असलम मलिक साहब पुराने केस ऑफिसर है। केस ऑफिसर क्या चाहसन मुझे पता लगे कि केस ऑफिसर का मकाम कितना होगा, फिर IAS कितना बड़ा रहा होगा, फिर ये इंजीनियर, ये बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं। ये कहाँ से बने हैं? ये दारुल देवबंद से निकले हैं, नदवतुल उलमा से निकले हैं, अकल कुआ से निकले हैं, या बरेली से निकले हैं, या मुज़ाहिर उलूम से निकले, या स्कूल और कॉलेजों से निकले हैं। स्कूल कॉलेजों से निकले हैं ना, ये डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी, ये सारी चीज़ निकले हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला है उसका? सिवाय वही रस्मी दरसियात, उसके अलावा कुछ नहीं।
یہ تو نئے زمانہ آ گیا نا. میں بہت سارے یہ جو ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں نا ان کو پوچھتا ہوں کیا پڑھتے ہو؟ کہ انجینئرنگ کر رہا ہوں. کہ کس میں؟ کوئی کہتا ہے سیول میں, کوئی کہتا ہے الیکٹرانک میں, کوئی کہتا ہے اس میں. جو الیکٹرانک میں آتا ہے, جو کمپیوٹر میں آتا ہے, میں اس کو کمپیوٹر والوں کو بہت ساروں کو میں نے پوچھا, میں نے کہا تم نے کمپیوٹر میں انجینئرنگ کی ہے, بتاؤ کمپیوٹر کب بنا ہے اور کس نے بنایا ہے؟ وہ پھٹ سے کہتے ہیں امریکہ نے بنایا ہے. میں نے کہا افسوس ہے تمہاری عقل کے لیے, تم جس کام میں تمہارا اپنی زندگی لگا دی, جس میں تم نے اپنا ایک مقام حاصل کر لیا, تمہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر بنایا کس نے ہے, بنایا کب ہے, اور پہلی مرتبہ میں کتنے بنائے تھے. وہ ہمارے مفتی صاحب, مفتی فیض الوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک لطیفہ سناتے تھے. کہنے لگے, ایک گجر کہنے لگا کہ مفتی صاحب تم نہ پتہ ہے کہ میں نے کہتا بڑا پتہ جاپان میں سارا گجر رہے. کہا میں نے اس کو کہا تینا کہ پتہ جاپان میں گجر رہے؟ کہا جاپان میں انگریز لوگ رہے. کہا نہیں مفتی صاحب, مفتی تمنا کہ پتہ جاپان میں سارا گجر رہے. کہا کیوں؟ کہا دیکھیں نا یہ بلورو, یو سکارپیو, یو فلاپیو, یو گجری زبان میں آخر میں کہتے نا, کہتے یہ ساری وہیں کے تو بنی ہوئی ہے, یہ سارا وہیں کا تو مال ہے. یہ بندہ اپنے اپنے دماغ سے سوچتا, اس نے یہ چٹکلا سنایا ہی اس نے, لیکن وہ اپنی ذہن پہ جا رہا تھا. پھر میں نے مفتی صاحب کو پوچھا, میں نے کہا صاحب بتاؤ یہ گجر آئے کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے تو کشمیری ہے, تجھے کیا لینا دینا اس سے؟ میں نے کہا قوموں کی تاریخ پتہ ہونی چاہیے. افسوس تو یہ تھا ہم کو پتہ ہی نہیں, اپنی قوموں کے بارے میں بھی نہیں ہے. یہاں پر بہت لوگ بٹ رہتے ہیں, وانی رہتے ہیں, یہ مارکیٹ جو وانی کہتے مارکیٹ شیتے ہیں, بٹ مارکیٹ, وانی مارکیٹ. بٹن اگر پوچھو بٹن ہن پتم کیا ہے تو میں نے ایسا پتا ہے بٹن نہیں پتم کیا ہے. وین پوچھتا ہوں وہیں چھ کیا آتی پتہ نہیں, میرن پوچھتا ہوں کیا نہیں پتہ ہی شنی کی. قوموں کا علم بھی ہونا چاہیے. بہرحال وہ کہ اس انجینئر کو میں نے پوچھا کہ تم نے کمپیوٹر میں انجینئرنگ کی ہے, اب مجھے یہ بتاؤ یہ آج کل جو یہ سارے چل رہا ہے سسٹم, تم مجھے ایک ایپ بنا کر دو گے؟ کہنے کون سی ایپ؟ میں نے کہا پلے اسٹور میں ڈالنی ہے مجھے اپنے نام کی. میں تو امتحان لے رہا تھا, بنانی مجھے تھی نہیں. میں نے کہا مجھے اپنے نام کی ایپ بنانی ہے, پلے اسٹور میں ڈالنی ہے. کہنے ہماری شوارے مشکل کیوں؟ میں نے کہا مشکل کیوں ہے, تم نے تو انجینئرنگ کی اسی میں. پھر اچھا جاؤ دفعہ مار اس کو, یار ایک ویب سائٹ بنا کر دو. کہتا وہ نہ زبان ہی الگ, وہ کوڈنگ سیکھنی ہوتی ہے. میں نے کہا کوڈنگ کیا آسمان سے آئی ہے؟ جب بندہ چائنیز سیکھ سکتا ہے, جب کشمیری سیکھ سکتا ہے, جب انگریزی سیکھتا ہے, تو کوڈنگ کیوں نہیں سیکھ سکتا ہے؟ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں, لگ رہی کسی کام میں, لیکن نتیجہ وہاں سے کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف مال کے لیے کر رہے ہیں, وہ صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں. یہ زندگی بنانے کے لیے, قوم کے لیے, مستقبل کے لیے, قوموں کے لیے وہ قومیں کام کرتی ہے. قوموں کے لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے کا کام کیا تھا کہ امت کے اندر یہ کام بھی, یہ کام بھی, یہ کام بھی. کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خالص امام رہے تھے یا کچھ اور بھی تھا ان کے ذمہ؟ ہاں تمات بنی ہے نا, صدیق اکبر کو کچھ بنایا تھا, وہ مسجد نبی کے امام بھی یا کچھ اور بھی تھے؟ ہاں اس پھر پائی نا, وہ جو کچھ تاریخ ہم پڑھتے نہیں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں وہ امام بھی تھے, ایک ہی وقت میں وہ بادشاہ بھی تھے. اب یہ چونکہ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں, ورنہ اس کو کہتے ہیں خلیفۃ المومنین. اور ایک ہی وقت میں وہ سپہ سالار بھی تھے, ایک ہی وقت میں وہ مربی بھی تھے, ایک ہی وقت میں وہ مجاہد بھی تھے, ایک ہی وقت میں وہ معلم بھی تھے. سارے کاموں کی تربیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کو دی تھی. آج اگر کام مولوی, اگر کہاں دیندار, کہاں حوج سیاست کرن مولوی کام سیاست مز کیا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, میں نے اس کو ویسے چٹکلا سنایا, میں نے کہا مجھے میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی الیکشن لڑوں گا. کہتا استغفر اللہ وہیں سے بیاہ کا کام رہی یہ گو نجاست. اس نے کشمیری میں کوئی لفظ کہا تھا, وہ نا اردو میں وہ نجاست کی جگہ ہے یہ. میں نے کہا کیا ہے جی؟ تھرڈ ابزیر, تھرڈ فریڈی, تھرڈ لٹیر, تھرڈ لنڈ, مال انن تو کھن, گھر بنائن تو بیچ کام کیا
میں نے کہا جو مال لا رہے ہیں کھا رہے ہیں تو کہا مال کس کا ہے؟ کہا قوم کا۔ کہا کھا کون رہا ہے؟ کہا وہ بندہ کھا رہا ہے، ایم ایل اے کھا رہا ہے، ایم ایل سی کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، یہ کر رہا۔ میں نے کہا اس لیے کہ وہ خود بے ایمان ہے۔ اگر ہم ایماندار کو وہاں رکھو گے تو پھر وہ کھائے گا کیوں؟ وہ تو قوم کی قیادت کرے گا۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا تم قیادت بھی کر لو۔ کیسی قیادت کرنی ہے؟ اگر قرآن کی ضرورت پڑے گی تو قرآن کے معلم ہو، اگر مجاہد کی ضرورت پڑی تو تم سپہ سالار ہو، اگر قوم کی رہبری سیاست میں پڑ گئی تم وقت کے بادشاہ، وقت کے امیر المومنین، اور آج کی زبان میں کہیں گے وقت کے سی ایم، وقت کے پی ایم، وقت کے ایم ایل اے، وقت کے ایم ایل سی، وقت کے سارے ذمہ داری جو سیاسی اعتبار سے تم وہ ہونے چاہیے۔ اور اگر تم کو ضرورت پڑے گی ایک خطیب ہونے کی تو وہ خطیب یعنی ہر چیز وہاں پر ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو وہاں کہا کہ ہمیں پوری دنیا کے نظام کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ہمیں اسلام کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ جب بندہ اسلام کا مطالعہ کرے گا اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اسلام ہمیں کیا کیا چیز بتاتا ہے۔ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کچھ باتوں کو نوٹ کرو گی۔ اب میں اصل بات جو یہاں آج کی یہ کانفرنس ہے اتحاد ملت کی طرف، اس اتحاد ملت کا اصل وجہ یہ ہے کہ پوری قوم کے اندر اتحاد کا صحیح مفہوم ہی نہیں ہے۔ اتحاد کہتے کس کو ہیں اور اختلاف کہتے کس کو ہے؟ ابھی مفتی صاحب نے تھوڑا سا اشارہ دیا، اختلاف ہونا چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا اختلاف صحابہ کے درمیان میں نہیں تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور انہیں کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مرد اور عورت پر غسل تب واجب ہوگا جب مرد کو بھی پانی نکلے گا، عورت کو بھی پانی نکلے گا۔ الماء بالماء، جب میاں بیوی کو دونوں کو پانی نکلے گا اس کے بعد پانی ان پر لازم یعنی غسل واجب ہو جائے گا۔ دوسرے نے کہا نہ، حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جب خطانین مل جائیں گے، جب مرد اور عورت کی دونوں شرمگاہیں مل جائے گی، قلم اور دوات کا آپس میں ملاپ ہو جائے گا، پانی نکلے یا نہ نکلے غسل واجب ہو جائے گا۔ صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، یہ صحابی کہہ رہے غسل واجب ہے، یہ صحابی کہہ رہے غسل واجب نہیں ہے۔ اس کو کیا کہو گے؟ مولوی لڑ رہے ہیں یا مولوی مسئلہ بتا رہے ہیں؟ جس کو لڑنا ہوگا وہ لفظ قرآن پر بھی لڑے گا، جس کو لڑنا ہوگا وہ لفظ رسول پر بھی لڑے گا، جس کو لڑنا ہوگا وہ لفظ بخاری پر بھی لڑے گا، جس کو لڑنا ہوگا وہ لفظ اسلام پر بھی لڑے گا۔ لیکن جس نے نہیں لڑنا ہوگا اس کے سامنے کوئی الیاذ باللہ جھوٹ موٹ کوئی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ درخت نہیں کاٹنا چاہیے، وہ کہے گا آپ نے اپنی بات کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی ہے، تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو وہ تمہارے کام ہے، لیکن میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ یہ اختلاف نہیں کرے گا، یہ لڑے گا نہیں، جھگڑے نہیں، اور جس نے جھگڑنا ہوگا وہ یہاں پر بھی جھگڑے گا۔ پھر یہاں سے تھوڑا سا آگے نکل جائیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کو خلیفہ نہیں بنایا، اشارہ دے دیا، صحابہ نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنا لیا۔ جب صدیق اکبر جانے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بعد خلیفہ بنیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو نہ تو مشورہ دے دیا اور نہ نامزد کیا بلکہ ایک شورا بنائی، چند 6 بندے شورا والے، ایک اپنا بیٹا بنایا اور فرمایا بیٹے عبداللہ جہاں کی طرف عبد الرحمن کی رائے ہوگی تمہاری رائے بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں کی رائے گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، لیکن اختلاف رائے وہاں پر بھی ہو گیا تھا۔ رائے کے اختلاف کو ہم اختلاف نہیں کہیں گے، جھگڑا اور نزاع یہ ممدود نہیں ہے، اس کی مخالفت کی جائے گی، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ پھر یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ زمانہ گزر گیا، یہ تو بہت لمبی چوڑی تفسیر میں تھوڑے تھوڑے اشارے، یہاں سے آگے چڑھو محدثین کا زمانہ آئے گا، ائمہ کا زمانہ آئے گا۔ 4 بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ چار وہ بڑے امام ہیں جن بڑے اماموں میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا اختلاف کہاں شروع ہوتا ہے؟ کھیت میں نہیں، بازار میں نہیں، درخت پر نہیں، ان دونوں کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے جب آپ مسجد میں پہنچ گئے ہوں گے، جب آپ باوضو ہوں گے، باقبلہ ہوں گے، مومن ہوں گے اور اللہ کا فریضہ ادا کرنا ہوگا، آپ کو تکبیر تحریمہ کہنی ہوگی، اللہ اکبر، دونوں امام آپس میں لڑیں گے، دونوں امام آپس میں اختلاف کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ممبر اور محراب سے اختلافی باتیں کرتے ہیں، اصل میں عوام کو سمجھ میں نہیں آتا یہ اختلاف ہے یا مخالفت ہے۔ مخالفت بنائی جاتی، اختلاف نہیں ہوتا۔ کیسے اختلاف؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تمہیں اللہ اکبر کہنا ہے تو اللہ اکبر کو یوں اپنے ہاتھ کو یوں لے جاؤ، اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنی ہے تم یوں کو اللہ اکبر۔ اب آپ کہو گے دونوں امام ہیں، دونوں محدث ہیں، دونوں فقیہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، چونکہ ہم حنفی ہے لازم حنفی کے دلائل بس اختصار میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں یہ تو اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے جب تم تکبیر تحریمہ کہو اپنے ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھا لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت جب یہ کہا جا رہا ہے کہ مونڈوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، آپ کہتے ہو ادھر کان تک اٹھانا، کہاں؟ حدیث میں 3 حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو ان کو کان کی لو تک اٹھاؤ۔ دوسری حدیث میں آیا جب تکبیر تحریمہ کہنی ہو، ہاتھ اٹھانے ہو تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ۔ اور تیسری حدیث ہے جب تکبیر تحریمہ کہنی ہو، ہاتھوں کو اٹھانا ہو تو مونڈوں تک ہاتھ اٹھا لو۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3۔ کہاں ہے یہ میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر پڑھنی ہوگی نماز کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں، یا نماز اہل السنہ، یہ 2 کتابیں اردو زبان میں مل جاتی ہے، جموں میں ملیں گی، یہاں نہیں ملے گی، وہاں آپ کو مل جائیں گی 3 حدیثیں۔ لیکن نماز اہل السنہ، نماز کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مفتی فیض الوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور ان 3 حدیثوں کو وہاں جمع کیا۔ کیوں؟ اب چونکہ ہم حنفی ہیں، ہم کہیں گے ہماری حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح وہ بھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو ہم چاہتے یہ ہے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم صلح صفائی چاہتے ہیں، لیکن صلح صفائی کا طریقہ آپ کا اپنا ہوگا، ہمارا اپنا ہوگا۔ اب عوام کا دماغ اپنا ہے، وہ خود سمجھیں گے یہ مخالفت ہے یا اختلاف ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت کبھی نہیں ہے۔ کون مولوی یہ چاہے گا، کون امام یہ چاہے گا کہ میں ایسی بات کہہ دوں جس سے امت انتشار میں یا جہنم کے راستے میں پڑی جائے گی؟ یہی مولوی تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو۔ جب یہ مولوی امام اپنی نماز میں پڑھے گا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اختلاف کیوں کرے گا؟ یہاں پر وہ اپنا مسئلہ بیان کرے گا۔ اب مسئلہ بیان کرنے میں وہ اپنا مسئلہ، اپنا موقف بیان کرے گا۔ امام اعظم سے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھو بھائی ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ کہا بھائی ہاتھ تو اس کو کہتے ہیں۔ کہا نہ، تمہارے کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا، تم یہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کس کو کہا؟ قرآن یہ کہتا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی جب چوری کر لیں گے تو ان کے ہاتھ کاٹ لو۔ 4 جرم ایسے ہیں جن جرموں کی سزا خود قرآن نے بیان کی ہے، ان میں سے ایک چوری ہے، ایک زنا ہے، ایک تہمت ہے۔ یہ کام جب بندہ کرے گا تو ان کی حد، اور شراب پینا ہے، ان 4 گناہوں کی حد خود قرآن نے بیان کی، ان کو کہتے ہیں حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ اور باقی جو قاضی پر چھوڑ دیا ہے، قاضی فیصلہ کریں گے، ان کو کہتے ہیں تعزیرات۔ یہ قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی جب چوری کریں گے ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چور نے چوری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور یہاں سے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پتہ چلا یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا شبان؟ ہاتھ کو مونڈے تک اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے ہاتھ کو کان کی لو تک اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے کان تک اٹھا لو، کان یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کو کہتے ہیں لو، اور اس پورے کو کہتے ہیں کان، اور ہاتھ کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہو گے یوں اللہ اکبر، انگوٹھے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ لو کے آس پاس میں نا، پرین بزرگ ہے ہاشناون،
वहीं का नशेस हैशनी नशेस नानू ज़रूरती कारण तो शक्ल सलात सिखाई जाती थी, भाई नमाज कैसे पढ़नी होती है, आज कर जी केश करन जी तो अपनी मर्जी से हाथ चलाते। जब कहते हैं ये हाथ उठाओगे, ये तकबीर तहरीमा कहोगे, ये अंगूठे कान की लो के लिए आ जाएंगे, और ये उंगलियां कहाँ पहुंचेंगी, ये कान के ऊपर वाले हिस्से पहुंच गए, नहीं यहाँ कान, और ये हाथ का शुरू वाला हिस्सा ये कहाँ रहा, हाँ मूंढे पर। जब मूंढे पर पहुंच गया तो ये हाथ भी आ गया, यहाँ पर मूंढे पर भी आ गया, तो मूंढे वाली हदीस पर भी अमल हो गया। जब एक हिस्सा कान की लो पर आ गया तो इस पर भी अमल हो गया। जब ये उंगलियां ऊपर पहुंच गई तो इस पर भी अमल हो गया। गोया तीनों हदीसों पर अमल हो गया। लेकिन इस दिन इमाम सोन वनन छे तक नमाज हो ये अठ परन, वो ये सारे दलाइल नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? आवाम का काम है मसले पर अमल कर लेना। बस हमने इमाम पर एतबार कर दिया, इमाम ने कहा, हमने कहा पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। 4 इमाम ये गुजरे जिन 4 इमामों ने इख्तिलाफ किया। यहाँ तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक कदम कदम पर हर जुज़िए पर इख्तिलाफ मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये मक्का में रहते थे और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ये इराक़ में रहते थे। जब ये यहाँ से इराक़ का सफ़र कर रहे थे, जहाँ पर इमाम आज़म की कब्र थी, वहाँ मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह शवाफ़े के यहाँ रफ़ा यदैन होता है, जब रुकू के लिए जाना होता तो हाथ उठाएंगे, जब रुकू से नीचे जाएंगे तो हाथ, उसको कहते हैं रफ़ा यदैन। तो इमाम शाफी ने रफ़ा यदैन नहीं किया। शागिर्द ने पूछा, हज़रत आपने मसलक बदल दिया या तहक़ीक़ बदल गई? का तहक़ीक़ भी वही है, मसलक भी वही है, लेकिन साहिब कब्र के यहाँ नमाज पढ़ते हुए साहिब कब्र के मसलक पर अमल करने के लिए दिल नहीं चाहा। तो ये जो इख्तिलाफ है ये हराम हलाल का नहीं है, ये इख्तिलाफ तो अफजल मफजूल का है, ये जायज़ नाजायज़ का नहीं है, ये 19-20 का है। ऐसे ही जिसको हमने आज इख्तिलाफ समझ के रखा है मकतब फ़िक्रों के दरमियान में, ये इख्तिलाफ जायज़ नाजायज़ का नहीं, काफिर और मुसलमान का नहीं। जितने मकतब फ़िक्र ख़ास तौर पर इन इलाक़ों में रहते हैं वो हमारे पीछे नमाज़ पढ़ते, हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, हम उनको सलाम करते, वो हमें सलाम करते। ना इख्तिलाफ़ गरस में तो शासन, इख्तिलाफ तो मियाँ बीवी के दरमियान में होता, इख्तिलाफ तो बाप बेटे के दरमियान में होता। ना बोल छो कांग्रेसी और नेचो NC वॉल, बॉय छो अकिस पार्टी से तन तो ब्याक बॉय छो बेइस पार्टी से तन, क्या इससे वो काफिर बन गए? ये तो मसलकी एतबार से मकतबी फ़िक्र के एतबार से अगर 19-20 का यहाँ ये फ़र्क हो रहा है तो क्या इससे काफिर बन जाएगा? हरगिज़ ऐसा नहीं। ये अकाबिरीन की यहाँ इख्तिलाफ रहा है, लेकिन वहाँ मुखालफत नहीं हुआ करती थी, वहाँ इख्तिलाफ के दर्जे में रहा करता था। इख्तिलाफ किससे करना? इख्तिलाफ हमने ईसाइयों से कर रहा है इसलिए कि वहाँ अक़ीदे का इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ हमें कादियानियों से करना है, वहाँ कुफ्र और इस्लाम का है मसला है। इख्तिलाफ हमें काफिरों से करना है, मजूसियों से करना है, वहाँ बंदा इस्लाम से निकल जाता है। जहाँ पर हमें इख्तिलाफ करना चाहिए था वहाँ पर कोई नहीं करता है और न वहाँ पर कोई बोलता है। आज क्या हो रहा है? हमारी नस्लों को ईमान और अमाल और अकीदे से ख़त्म किया जा रहा है। कोई इंसान और कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं बोलता है। मौलवी बोलेगा, मौलवी शक्ल से तेरे खिलाफ FIR काटेंगे। ये पिछले महीने में एक मौलवी ने एक बयान किया कि भाई स्कूलों के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा है, इससे हमारे बच्चे काफिर बन जाएंगे, इससे हमारे बच्चों का ईमान सल्ब हो जाएगा, इससे इनके ईमान पर असर पड़ जाएगा, ईमान से खोखले हो जाएंगे। हमारे मुसलमान मस्जिद के अंदर खड़े हो गए और कहने लगे हमें ऐसे इमाम की ज़रूरत नहीं जो इख्तिलाफ की बात करता है। कुफ्र की बात इमाम करेगा वहाँ आपको कुफ्र नज़र नहीं आता है, अक़ीदे की बात करेगा वहाँ कुफ्र समझ नहीं आता है। लेकिन अगर मसलक के एतबार से अफजल मफजूल की बात करता है हम झगड़ने लग जाते हैं, हम काफिर और वो बातें करने लग जाते हैं। ये जो कहते जी इत्तिहाद, ये कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारा तो इत्तिहाद पहले से चला हुआ रहा है। मुझे ये बताओ, मैं देवबंदी हूँ, अगर मेरे पड़ोस में कोई बरेलवी रहता होगा, उसके यहाँ कोई आदमी मर जाएगा, क्या मैं उनके यहाँ ताज़ियत पर नहीं जाऊँगा?
جب ان کے یہاں ایصال ثواب ہو رہا ہوگا کیا میں وہاں ایصال ثواب میں شریک نہیں ہو جاؤں گا؟ جب وہاں قرآن پڑھنا ہوگا کہ میں وہاں قرآن نہیں پڑھوں گا؟ میرے گھر کے اندر کسی کی میت ہو جائے گی، میرے پڑوس میں رہنے والا کوئی بریلوی، کوئی جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا، کیا وہ میرے گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھے گا؟ کیا وہ میری دعا پر آمین نہیں کرے گا؟ یہ افضل مفضول کے اختلاف ہیں، ان کو اختلاف کو ہوا بالکل نہیں دینی چاہیے، لیکن ہماری غلطی یہی ہے ہم نے اس کو اختلاف سمجھا۔ اختلاف وہاں ہے جو آج آپ کی نسلوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ماضی قریب میں کیا آپ کے سامنے سے وہ ویڈیو نہیں گزری؟ ایک مسلمان بچی کو کیا بنایا گیا ہے، کبھی وہ یوں کرتی ہے اور کبھی وہ یوں کھڑا ہوتی ہے اور کبھی یوں کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی اس کے سامنے رامائن پڑھی جاتی ہے، کبھی اس کے سامنے گیتا پڑھی جاتی ہے، کبھی اذان دی جاتی ہے اور کبھی انجیل پڑھی جاتی ہے، کبھی طواف کیا جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے، کھڑی ہونے والی بچی بھی مسلمان، وہ ساری حرکتیں کرنے والے وہ سارے مسلمان ہیں۔ کیا وہاں پر کوئی عام آدمی بولا تھا؟ وہاں پر بھی جب ہمارا مولوی بول پڑا دبن یوتھ مولوی شنس امام ضرور تھی نا، اس لیے کہ اختلاف کی باتیں کرتا ہے۔ اختلاف وہ ہے جہاں ہمیں اپنے عقیدوں کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کے عقیدوں کو بچانا ہے۔ بنیادی چیز ہمارے پاس عقیدہ ہے، اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ اور بہت سارے لوگ بنیادی چیزوں کو، معمولی چیزوں کو جو افضل مفضول اس کو عقیدہ بیان کرتے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ عقیدے پہلے سیکھنے چاہیے عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کی شکل اور صورت اختیار کر لینا، اس سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مخصوص لباس پہن لینا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مخصوص علامتیں لگا لینا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مخصوص دھاگے پہن لینا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مخصوص کڑے پہن لینا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کتنے باپ کے سامنے، کتنے بیٹوں کے ہاتھوں پر کڑے بندھے ہوئے ہیں، کتنے دھاگے بندھے ہوئے ہیں، اور کیا کیا نشانات وہ لگا کر آ جاتے۔ کیا باپ نے کبھی یہ کہا بیٹا تمہارا ایمان تو خطرے میں چلا گیا؟ ہم امام صاحب کے پاس جاتے، ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا ایمان چلا گیا ہو؟ دبن ناز دنیا ضرورت چھا، تعلیم ضرور ہے، لیکن عقیدہ پہلے ہے، اعمال پہلے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، سیرت النبی پہلے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لہذا بنیادی طور پر ہمیں اپنے عقائد کو بھی درست کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے عقیدوں کو بھی درست کرنا ہے۔ اگر آپ یہاں پر کچھ ٹیچر ہوں گے، ان ٹیچروں نے چند سال پہلے تک کتاب پڑھائی جاتی تھی، 8th میں بھی یا 9th میں بھی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس میں ایک آرٹیکل ہے، 8th کی اردو تھی غالباً شاید وہ، اس میں ایک مضمون ہے، اس مضمون میں کہا کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور وہ دریا میں چل رہے، کشتی میں چل رہے، وہ کشتی ٹوٹنے لگی، ڈوبنے لگی، اور ملاح نے کہا، ڈرائیور نے کہا بھائی سب لوگ اپنے اپنے ماننے والے کو پکار لو۔ مسلمانوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، ہندوؤں نے رام رام کو پکارنا شروع کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پکارنا شروع کیا، جس کو جو بڑا تھا انہیں پکارنا شروع کیا۔ بس یہ کہانی ختم ہو گئی۔ جب آ گئی خالی جگہوں کو پر کیجئے، وہاں پر بہت ساری چیزیں تھی۔ ایک سوال تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیش ڈیش پر چڑھایا گیا۔ آپ میں سے انشاءاللہ میٹرک پاس تو سارے ہی ہوں گے، اور پڑھی اگر ہوگی تو سب بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیش ڈیش پر چڑھایا گیا۔ کیا لکھیں گے یہاں؟ ہاں لکھیں گے نا، سولی پر، سولی کہیں گے، پھانسی کہیں گے، بات ہے کہ نہیں؟ لکھیں گے نا؟ کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ سوال آیا ہے۔ اگر نہیں لکھو گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ کیا یہ ایسا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اور یہاں آپ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیش ڈیش پر۔ یہ مسلمان ٹیچر پڑھائے گا، یہ مسلمان ٹیچر یاد کروائے گا، یہ مسلمان بچہ اس کو یاد کرے گا، یہ مسلمان نمبر کے چکر میں اس سوال کو لکھے گا، اس کا عقیدے کا بیڑا غرق ہو گیا ہوگا، اور یہ آئے گا مجھے 100/100 نمبر مل گئے۔ بتاؤ ہماری نسلیں بنی یا بگڑی؟ اس کے طرف توجہ کون دے گا؟ اور اس سے بڑھ کر آگے چل کر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، بیدار مغز ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جھگڑنا، یہ ایک دوسرے پر فتوے لگانا اور ایک دوسرے کی نکتہ چینی کرنا، یہ ٹانگیں کھینچنا، یہ کھینچتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بیدار ہو جاؤ۔ اگر یہ مجمع بیدار ہو جائے گا، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ اس کے لیے بنیادی چیز ہوگی قرآن۔ قرآن پڑھنا پڑے گا اور قرآن کو اپنی بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔
اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا. وہ تو میں نے بتا دیا. عقائد بنیادی چیز ہونے لیکن تفصیل نہیں ہو سکتی ہے, وہ آپ علماء سے وقت پر پوچھ لیں گے. اس کے بعد ہوتا اعمال. یہ جو اعمال ہوتا ہے, ان اعمال میں جب بندہ مسلمان بن جاتا ہے تو مسلمان بننے کے بعد ایک جماعت آ گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اس لیے کہ ابھی تو وہ مالدار ہوئے ہی نہیں تھے. جب مالدار ہو جاتے پھر ہولانے ہول سال گزر جاتا, پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی. کہا کوئی بات نہیں. کہا ہم حج نہیں کریں گے. کہا کس نے کہا ابھی حج کرنے کے لیے, چونکہ ابھی فرض ہی نہیں تھا. کہا ہم روزے نہیں رکھیں گے, رمضان تو ہے ہی نہیں, تو کس نے کہا. کہا حضرت ہم نماز نہیں پڑھیں گے. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, نماز تو پڑھنی پڑے گی. کیا تو ہی بنو, اگر کوئی بندہ ابھی آئے گا اور کہے گا مجھے کلمہ پڑھا لو, اور نماز پڑھنا کلمہ کے بعد سب سے پہلا چیز آپ اس کو کیا سکھائیں گے؟ نماز. اس لیے کہ نماز وہ چیز ہے, نماز کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, اپنے امام حضرات سے پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتاؤ, آپ کی اتنی بڑی جامعہ مسجد ہے, اس جامعہ مسجد کے نمازی کتنے ہیں اور فجر کی نماز میں نمازی کتنے آتے ہیں؟ کیا پوز پیٹھ اگر بنو بھائی صاحب ایسا خدارہ پوز بن جاؤ, پوز بن ویس کتنے بندے ہوتے ہیں نا بھائی؟ 3 سے 5 بالکل نہیں, 3 سے 5 صفحے یا 3 سے 5 بندے بندے یہی میں بھی کہنے والا, چونکہ میں بھی تو امام ہوں نا. اور جموں کشمیر کی مرکزی جامعہ مسجد میں مجھے معلوم ہے نا کتنے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھی کارگزاری لکھنے لگے نمازی کتنے, میں نے کہا کوئی 1%, 1%. ایسا میں نے کہا میں نے تو دیکھا عید کے دن محلے کا ایک بندہ تھا. جو قوم عید کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھے گی وہ باقی دنوں میں کیا پڑھے گی؟ اور پھر ہم یہ کہیں گے ہم پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے. ایسا ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسلام نے یہ کہا تھا جب تم سونے لگ جاؤ تم پڑھو اللہم بسمک اموت واحیا, اللہ کو یاد کرو. اور جب صبح کو اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. آج کے بچے نہیں, آج کے جوان جب حاجی صاحب کہیں گے, میں حاجی صاحب کی مثال دے رہا ہوں, حاجی صاحب کے گھر کے لیے نہیں, بزرگ لوگ جب کہتے بیٹا اٹھ جاؤ نا مسا شنگائی تو شنہ کام ہی نہیں کیا ذرا دیو شنگنے ذرا, وہ دعا کیا پڑھیں گے, فجر کی نماز کیا پڑھیں گے, الٹا ماں باپ کو کوستے ہیں. جب ماں باپ اٹھانے کے لیے آ جاتے, بتاؤ ان گھروں کے اندر رحمت آئے گی یا اللہ کی پھٹکار آئے گی؟ ہمارے اعمال جب اتنے کمزور ہو گئے پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر غالب آ جائیں گے. ایسا ناممکن ہے. اس لیے میں نے 3 باتیں کہی. اختلاف کس چیز کو کہتے ہیں؟ اختلاف کفر اور اسلام کا ہوگا. یہ جو ہمارے ہوتا ہے, یعنی آپ میں سے جو سوچتے بہت حد تک یہ صحیح ہے, اس لیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں علماء وہ نہیں ہوتے ہیں. دیکھو علماء کے بارے میں قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء, اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا, میں نے شروع میں کہا تھا سب سے سچی بات کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام کی. اور نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث کون ہے؟ علماء ہے. ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں, ایک لنگڑا ہے, ایک کانا ہے اور ایک ڈاکٹر ہے. اور باپ مر گیا, اب وراثت تقسیم ہونے لگی. اور وراثت میں تقسیم ہونے کے لیے ایک کہا بھائی دیکھو یہاں کے معزز شہریوں میں سے مولانا شوکت صاحب یہاں کے پرانے مولانا ہے, یہ بیٹا ان کا ایک لنگڑا ہے, یہ کیا کریں گے, چھوڑ دو ان کو, اب یہ مولانا شوکت صاحب کو یہ وراثت کا ایک حصہ دے دو. اچھا یہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب گزرے ہیں, دوسرا ان کو دے دو, ان کے کام آ جائے گا, کچھ ایجوکیشنل میں لگائیں گے, وہ تو اندھا ہے اس کو کیا کرنا. ہاں تیسرا ڈاکٹر ہے, چونکہ وہ ڈاکٹر ہے لہٰذا تیسرا حصہ اس کو دو. اب جو مفتی یا جو پنچ یا سرپنچ یا جو پنچایت یہ فیصلہ کرنے لگے گی, ان لوگوں کو آپ عقل مند کہو گے یا بیوقوف کہو گے؟ ہاں بیوقوف کہیں گے نا, کیوں بھائی؟ بھائی وہ اندھا کیا کرے گا اس وراثت کو, وہ تو چل ہی نہیں سکتا ہے. وہ لنگڑا تو بیٹھا ہوا ہے اپاہج, وہ یہاں کرے گا کیا؟ کہا بھائی یہ لنگڑا ہے یا کانا ہے یا کمر ٹوٹی ہے, جو کچھ ہے وارث تو یہی ہے, تم وارث نہیں بن سکتے ہو.
तो नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस ये उलमा है। ये उलमा जैसे कैसे है, जिस मकतब फ़िक्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जब उलमा हमने कह दिया तो आलिम आलिम होता है। मैं आपको एक आखिरी छोटी सी मिसाल देकर बात ख़त्म करता हूँ। अभी मुफ्ती मौलाना इरफान साहब ने कही और नौजवान साथी ने भी कहा कि 3 से 5 लोग होते हैं फजर की नमाज में। चलो हम 5 ही लोग मान लेते हैं। 5 लोग आए नमाज पढ़ने के लिए। हदीस में आता है बंदा जब जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? 27 या 25। 2 हदीसें हैं, एक 27 वाली एक 25 वाली। हम 27 वाली इसको रहने दें, हम 25 वाली को ले लेते हैं। अब जब इन 5 बंदों ने जमात के साथ नमाज पढ़नी शुरू कर दी, अब ये इमाम साहब ने नमाज शुरू कर दी, ये बंदे आगे, 4 तो पहले से आ गए थे, ये चौथा बंदा बाद में आ गया और चौथा बंदा आकर मिल गया नमाज के साथ। और नमाज के साथ मिलने के बाद अपनी इसने 2 रकात जो पढ़नी थी वो इनके साथ पढ़ ली, लेकिन इत्तिफाक से इमाम साहब को सजदा सहू हो गया। ये जो 4 पहले से शरीक थे और पहली रकात में सजदा सहू हो गया था, ये 2 रकात 4 रकात वाली मान लो, तब बात समझ में आ जाएगी। 4 रकात वाली नमाज थी, 2 रकात के बाद इमाम साहब को बैठना था, वो बैठे नहीं, ये सीधे खड़े हो गए। अब तीसरी रकात में बंदा आ गया। अब ये जो बाद में आ गया, सजदा सहू इसकी मौजूदगी में हुआ था या पहले वालों की मौजूदगी में? पहले वालों की मौजूदगी में। पहले गोया मुजरिम ये पहले वाले भी हैं और बड़ा मुजरिम ये इमाम भी है, इसलिए कि गलती इसने की। अब चौथी रकात के लिए, चौथी रकात के बाद इमाम साहब ने अतहियात पढ़कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह फिर सजदे में चले गए। अब ये जिसकी रकात छूटी थी कहने लगे गलती तुमने की थी, तुम सजदा सहू करो, मेरी तो जो कि रकात बाकी है वो खड़ा हो गया और अपनी 2 रकातें पूरी करके। अब ये जो साथ में था ना, ये मुफ्ती भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, और ये दुकानदार था, यो इधर तो कोड द्राक चे नमाजी गलत पड़ा तो क्या है दना इमामन को सजदा सो चुचोलुक से पड़ो पनी रकत दना हानु सजदा सो कर इमामन गलती कर इमामन मैं को चिड़छुई सजदा सो करतन। आप ये फतवा दो, हम ये मुफ्ती इशरत साहब से भी नहीं, मौलाना इरफान साहब से भी, इन उलमा से नहीं पूछेंगे। आप ये बताओ इस बंदे की नमाज हुई या ख़त्म हो गई? हाँ, इसने तो 4 रकात बराबर पढ़ी ना, 4 रकात पढ़ी थी और गलती भी इसने नहीं की थी, इसने सीधी सीधी नमाज पढ़ी। फिर भी आप लोग ये कहते हैं कि इसकी नमाज नहीं हुई बल्कि नमाज फासिद होगी, इसको दोबारा नमाज पढ़ी। क्यों भाई? इसने इमाम से हटकर अपनी मर्जी चलाई। गोया ये जो पीछे 5 बंदे बैठे हैं, इन 5 बंदों की सही या गलत नमाज मौकूफ़ है इस इमाम पर। अगर इस इमाम की नमाज सही तो 5 बंदों की नमाज सही, अगर इस इमाम की नमाज गलत तो 5 बंदों की नमाज गलत। अब आओ हदीस की तरफ। हदीस में बाजमात नमाज पढ़ने पर एक बंदे को कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 25 नमाजों का। और जिसके ज़रिए से ये 25 नमाजों का सवाब मिल रहा है उसको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। 5 वो पीछे थे, एक बंदा ये था, इसको 25 तो अपनी मिल गई और 25 वो मिल गई। मैथ वाले बताओ 25 को 5 से ज़रा तो कितने हो गए? हाँ कितने? 125 हो गए, ज़्यादा हो गई 125 हो गई। इस बंदे ने इमाम को कितनी मिलनी थी? 25। लेकिन इन 5 बंदों की नमाज मौकूफ़ किस पर है? इसलिए कि आपने ये कहा कि ये जो नमाज छोड़कर चला गया था इसकी नमाज नहीं हुई। पता चला इस इमाम को अपनी 25 भी मिली और ये जो 5 पीछे थे 125 थी, ये 125 भी मिल गई और टोटल कितनी हो गई? कितनी मिल गई? 150। और वो नमाज पढ़ाने वाले मुफ्ती इशरत साहब नहीं थे, वो एक आम बेचारे नमाज, मान लो हाजी साहब थे। हाजी साहब ने नमाज पढ़ाई, हाजी साहब मौलवी तो नहीं है ना, हाजी साहब मुफ्ती भी तो नहीं, हाजी साहब ने नमाज पढ़ाई। इनको कितनी नमाजों का सवाब मिला? हाँ 150, 25 अपनी और 125, वो टोटल कितनी हो गई? और आपको कितनी मिली? 25। ये छोटा सा इमाम, जिस इमाम के ऊपर आपकी नमाज मौकूफ़ है, ये एक नमाज का बदला है। और जिस इमाम के पीछे आपने सैकड़ों नमाजें पढ़ी होंगी, उस इमाम के खाते में कितनी नेकियां होंगी ये आज पता नहीं चलेगा, ये मरने के बाद पता चलेगा। शोनत बना इमाम क्या गो जो पढ़ना जो 5 रकात और बाज़ कहते तनख्वाह है वो ये आसान से वापस पढ़ता नहीं।
इमाम इमाम होता है, वो छोटा इमाम है या बड़ा इमाम है। आलिम आलिम होता है, वो छोटा आलिम है या बड़ा आलिम है। मुफ्ती मुफ्ती होता है, वो छोटा मुफ्ती है बड़ा। आपके मकतब फ़िक्र का है या आपके मकतब फ़िक्र से हट करे, आप जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते, जब कोई किसी भी मकतब फ़िक्र का आलिम आपके सामने आ जाएगा, ताज़ीम और तौक़ीर जो आपसे हो सकती वो करनी है। हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं करना, इसलिए कि उलमा के बारे में जो बंदा तौहीन करता है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मरने के बाद कब्र खोद कर देख लो, उसका चेहरा मुँह किबले से फिरा हुआ होगा। इसलिए उलमा के मकाम को बरकरार रखना है, अकाइद को दुरुस्त करना है, अमाल को दुरुस्त करना है, और अपनी और अपने नई नस्लों को सही रुख सही रास्ते पर लाने के लिए हर एतबार से कोशिश करनी है। आखिर पर गुजारिश करूँगा, रोज़ाना सुबह उठकर एक तो है कि 5 वक्त नमाज तकबीर ऊला के साथ मस्जिद के अंदर पढ़नी है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो ये जो मजमा है, इसमें से अभी तो ये आई कि 5 बंदे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो जो ये जिन्होंने ये गवाही दी यकीनन ये वहाँ पढ़ते होंगे, तो 2 तो यही हो गए। अगर 4-5 और हो गए तो कल से ही इंशाअल्लाह इजाफा हो जाएगा। करेंगे इस बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर।